السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ستارہ کا ولاگ تو مجھے لگا کہ طیبہ کے لیے ہی تھا، کیونکہ طیبہ کی جس طریقے سے تعریف کی گئی ہے اور کافی دیر تک طیبہ کو ستارہ نے دکھایا ہے، کیونکہ طیبہ کے بارے میں ٹیچرز نے بہت اچھے ریمارکس پاس کیے ہیں۔ طیبہ کو کہا ہے کہ ہر چیز میں وہ پرفیکٹ ہے، یعنی پڑھائی میں بھی اور ڈرائنگ وغیرہ میں بھی، اور تمیز دار بچی ہے، جو ٹیچر کہتی ہیں ان کے حساب سے ان کی بات مانتی ہے، ان کی جو سکھائی ہوتی ہے وہ یاد کر لیتی ہے، اور اپنے اسکول کا ہوم ورک کو، گھر میں آنے والا یا اسکول کا کام ہو، وہ تمام کر لیتی ہے اور کسی قسم کی تنگ نہیں کرتی ہے۔ اور ہم گھر میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ مینرڈ ہے، طیبہ اپنی چیزوں کو ڈھنگ سے سکون سے رکھتی ہے، خود بھی سکون والی بچی نظر آتی ہے۔ کوئی اس میں اس طرح کی چیز نہیں جو بے چینی ہوتی ہے کسی کے اندر، اور یہ ہمیں اسٹارٹ سے ہی نظر آئی ہے۔ یعنی کہ جب وہ اور بھی چھوٹی تھی، 3 سال پہلے، لازماً 3 سال عمر کم تھی، تب بھی وہ بچی بڑی پرسکون سی نظر آتی تھی اور بڑی صابر سی بچی لگتی تھی۔ ابھی بھی اس کا یہی حال ہے، ہاں تھوڑا بہت تو اس میں چینج آیا ہے۔ وہی بات ہے کہ جب رنگ برنگے لوگ، ولیج کے ان پڑھ جاہل ٹائپ کے لوگ، اور جن میں کوئی تمیز اور تہذیب نہیں ہوگی، اس کو اپنے گھر میں جمع کر لیا جائے گا، انہیں رکھا جائے گا، تو بچوں پہ تو اثر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ تو ان کی تھوڑی سی اثر ہے نا، وہ چھاپ نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ بچی تیز ذہین ہے اور اس کا رجحان تعلیم کی طرف ہے، لہٰذا وہ پھر بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہے بنسبت ستارہ کے، وہ بڑے اور سب سے چھوٹی بچی کے۔ خیر وہ بچی تو میں اس کو کیا بولوں، وہ بھی بچی ہی ہے، چھوٹی سی ہے، لہٰذا اس تو کسی گنتی میں نہیں ہے۔ بچے تو اس طرح کے ہوتے ہیں، ضدی تھوڑے سے، یہ ہاں اس میں بھی تھوڑا بدلاؤ آ رہا ہے۔ اب وہ پہلی جیسی مجھے نظر نہیں آ رہی ضد کرتی ہوئی، اور اپنی بہن سے بھی اس طرح کی بحث مباحثہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ بڑی صحیح طریقے سلیقے سے بات کرتی ہوئی لگ رہی ہے وہ۔ البتہ مصطفیٰ لگ رہے ہیں تھوڑے سے، لیکن اس ولاگ میں جو ستارہ نے دکھایا اس میں تو مصطفیٰ کو بھی ایک کنٹرول کیا گیا، اور صحیح کنٹرول کیا گیا۔ ستارہ نے چیک اینڈ بیلنس رکھا اور باقاعدہ طور پہ ساری معلومات کر کے، سب چیزیں سمجھ کے بوجھ کے، جانچ پڑتال کے بعد اپنے بیٹے کو برتھ ڈے پر بھیجا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا، کیونکہ اس سے پہلی والی ولاگ میں جب میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے باپ سے ہی بحث کر رہا تھا، میں تو جاؤں گا، میں تو جاؤں گا، امی سے بات کروں گا۔ لیکن جب ستارہ نے اچھے سے اس کو بتایا کہ ماؤں کو اسی طرح ہونا چاہیے، بچوں کو رعایت دیں، لیکن بہت سی باتوں میں رعایت بالکل بنتی نہیں ہے، تو بہت اچھے سے کیا ستارہ نے ہینڈل، اور بہت اچھا لگا۔ لیکن وہی بات ہے، پھر میں وہی بات دوبارہ سے کہنا پڑتی ہے مجھے ستارہ سے، کہ ستارہ آپ کے ریلیٹیوز کے معاملے میں آپ کیوں اس قدر غفلت برتتی ہیں؟ آپ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ جس طریقے سے باہر کے ماحول میں، باہر دوسرے غیروں سے ملنے ملانے میں آپ رعایت وہ کر رہی ہیں، دیکھ بھال کر رہی ہیں، اسی طریقے سے اپنے ریلیٹیوز میں بھی دیکھ بھال ضروری ہے، کیونکہ بہت سے کیسز ہیں اس طرح کے جو کہ جن کا بہت برا انجام ہوا ہے، اور بچوں کے لیے خاص طور پر برائی ہوئی ہے۔ اس میں شامل ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں، اس میں شامل آپ کے قریبی ہوتے ہیں، یا قریبی دوست یا قریبی رشتہ دار وغیرہ ہی ہوتے ہیں، یا ذرا دور جا کے رشتہ دار، لیکن ہوتے کہیں نہ کہیں سے آپ کے اپنے ہی ہیں۔ باہر والوں کو تو بہت نوبت آتی ہے اس طرح کرنے کی، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے واقعات میں، تو اپنوں کا، جان پہچان والوں کا ہاتھ نکلا ہے۔ تو پھر آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کے معاملے میں بھی یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے؟ ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں غیر ضروری آنا جان بند کیجئے، ایک موقع محل ہوتا ہے اس میں آن جان رکھیے۔ پھر دوسرا یہ کہ اپنے گھر میں اتنا لمبا لمبا مت ٹھہرائیے، خاص طور پر جوان لڑکیوں کو اور یا آدمیوں کو، یہ بہت غلط ہے۔ عورتوں کو بھی یہ بھی بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے عمل سے اگر وہ نہیں بھی چاہ رہا ہے کہ بچوں کو خراب کرے، لیکن اس کی جو اپنی خامیاں ہوں گی اس کے اخلاقی کردار میں، کسی قسم میں، وہ ضرور چھاپ چھوڑیں گی بچوں کے اوپر۔ تو اس کا دھیان ضرور رکھنا ہے، ورنہ آپ بچا تو رہی ہوں گی دوسروں سے، دور دراز سے، وہ تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوگا، لیکن جو آپ کے اپنے قریبی ہوں گے وہ تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا فائدہ نہیں ہوگا۔
فائدہ جب ہے جب آپ ہر رشتے سے یہ خیال رکھیں، کیونکہ ولیج کے جو زیادہ تر جو مرد و خواتین ہوتے ہیں یا بچے بھی ہوتے ہیں، وہ چونکہ پڑھائی لکھائی میں اتنے انوالو نہیں ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، پڑھائی لکھائی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اور خاص طور پر ستارہ کی برادری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، اور کچھ ان کو حیا نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کاشف صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کا ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، اور صاف صاف لگ رہا ہے، ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ آدمی ہی ہے، لیکن اس کو گھما رہے ہیں پھرا رہے ہیں، یعنی جھوٹ بولنا اپنے ڈرامے کے لیے، اپنے کانٹینٹ کے لیے، اپنے چینل کے لیے جھوٹ کو لے کے چلنا کتنی غلط بات ہے، اور وہ اس کو لیے چلے جا رہے ہیں، لیے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ریلیٹیو اس طرح کے، یا آپ کے رمضان صاحب جنہوں نے عجیب عجیب حرکتیں کر کے دکھا رہے ہیں، یہ سب چیز جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کے بچوں کو بہت گندا اثر ڈالیں گے۔ یا کہ آپ اپنے نجوں کو بھی دیکھ لیجئے، وہ کس طرح کی عورت ہے، جب چاہتی ہے ٹوہے لگاتی ہے اپنی نند کے بارے میں، اور جب چاہتی ہے اپنے نند کے ہی گھر میں بچے بھیج دیتی ہے۔ تو اس طرح کے جب ریلیٹیوز ہوں گے تو ان سے آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دفعہ بچے بگڑ گئے تو پھر بگڑ جاتے ہیں، پھر سنوارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے یہی کہنا ہے ستارہ سے کہ ہر طرف سے نظر رکھیں، تبھی آپ ایک بہترین ماں کہلائیں گی، اور آپ کے بچے بھی بہترین ہی بنیں گے۔ تو خیر، ستارہ نے اس کے علاوہ بتایا کہ فنکشن وغیرہ ہوگا، تو اس کے جو ان کے بزنس کا اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے سب کچھ، تو وہ دعوت دی ہے انہوں نے۔ خاص طور پر انہوں نے تھمبنیل لگایا ہوا تھا کہ چیف گیسٹ سمجھ لیجئے کہ کوثر ہے۔ کوثر بہت ویلیو رکھتی ہے ستارہ کی زندگی میں، کیونکہ ستارہ جب آئی ہیں، وائرل ہوئی ہیں، تو وہ کوثر کی ہی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ بات ستارہ جانتی ہیں اچھے سے کہ کوثر کے ساتھ رکھنا، اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کو نام لینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اسی پوائنٹ پر جو ہوتے ہیں نا ستارہ سے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو ستارہ نے خاص طور پر کوثر کا نام لیا، پھر کہا اور بھی لوگ دیکھیں گے، فائزہ سسٹر کا بھی نام لیا، اور نیلی آنٹی کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو شاید وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، آپ دیکھیے گا کل کے ولاگ میں۔ پرومس کیا ہے کہ اب کی جو ستارہ ہے نا، وہ نہیں، بالکل بھی نہیں غلط بیانی کریں گی، کیونکہ ابھی وہ غلط بیانی صرف اس لیے ہو جا رہی ہے کہ ان کے کام جس سے بھی وہ خود اکیلی ایک تو کر رہی ہیں، دوسرے وہ جن لوگوں سے کروا رہی ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ ذرا لیٹ کر دے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہو جا رہا ہے۔ لیکن ابھی پکا انہوں نے پرومس کیا ہے کہ کل کا ولاگ جو آئے گا وہ اسی پر ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ستارہ دکھاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، اور کوثر اور یہ سب دیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ہی میں ستارہ کی امی اور ان کے ستیلے والد یعنی چاچو، یعنی تاؤ ہے نا، تاؤ پہ بات کر لیتی ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا ولاگ جو دکھایا اس میں تھوڑا سا انہوں نے اپنی میاں بیوی کی بحث دکھائی، اور یہ لوگ میاں بیوی کی بحث ہو، اس طرح کی باتیں ہوں، وہ جان بوجھ کے ہی دکھاتے ہیں، اتنے ننھے بابا کاکا نہیں ہیں یہ لوگ، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، فیکنس بھی ان میں بہت ہے، کوٹ کر بھری ہوئی، اور ڈرامے بھی بہت ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں، نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ان کے، انہوں نے عوام کی، کہ عوام کیا سوچتی ہے اور کس طرح کا بیہیو کرے گی، تو اس طریقے سے ہی کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے ذرا ناز و انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور تم میرے ساتھ خوش نہیں رہتی ہو۔ اب بتائیے، یہ باتیں تو بیڈ روم کی تھی نا، لیکن انہوں نے اس کو وائی ٹی پر رکھا۔ اتنا گندی بات ہے یہ رکھنا، لیکن کسی مصلحت کے تحت رکھا۔ ان کو ڈرامہ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہمیں جانا ہے پاکستان، اور پاکستان میں جس طریقے سے ستارہ کے ویوز گر گئے ہیں، اور پھر ستارہ پہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہو گئی ہیں، بزنس کا کام کر رہی ہیں، ستارہ جو ہے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اقامے کے لیے رقم بھجوا پائیں گی۔ لیکن چونکہ ستارہ کے ریلیٹیوز کا کام فنڈ سے بھی بہت چل جاتا ہے، اور اس وقت ہو سکتا ہے ستارہ نے کہا ہو کہ میں امی کو بلاؤں گی صرف، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابو کو نہیں بلا پاؤں گی، یا پھر کسی فنڈ دینے والے نے کہا ہو کہ امی کے لیے تو ہم پیسے دے دیں گے لیکن ابو کے چاچو کے لیے نہیں دے پائیں گے۔ چاچو جان ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، امی کا پورا ارادہ ہے پاکستان آنے کا، لیکن چاچو نے صاف کہا ہے میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ان کے ڈرامے تو آپ سب کو ہی یاد ہوں گے، کیا کیا ڈرامے نہیں ہوئے تھے جب پاکستان میں آئے ہوئے تھے، تو کیا کیا نہیں کر رہے تھے۔ تو وہاں پر بھی یہ ڈرامہ چالو تھا، اور اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی تو فنڈ دے دو تاکہ ہمارے اقامے کی ادائیگی ہو، کیونکہ یہ لوگ غریب نہیں ہیں بالکل بھی، کھاتے پیتے، یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں سب کچھ، لیکن بات یہ ہے کسی کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پھیلانے کی، اور عادت ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں پہ عیش کرنے کی، اپنے دبا دبا کے قبر میں چلے جاتے ہیں،
اور پھر دوسرے لوگ کھاتے ہیں، لازمی تو ان کی اولادیں ہی کھاتی ہیں، اور پھر یہ ہے نا ایسے ہی بھیک مانگ مانگ کے گزارے کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بڑھاپے میں گھروں میں کام کرواتے ہیں، تو یہ لوگ کو شرم تو ہوتی نہیں ہے، تو اب اس آخری عمر میں ان کو کیا ہی عقل آئے گی. سو ان کو پتہ چل گیا کہ ستارہ اس وقت رقم نہیں دے پائے گی، تو یہ فنڈز کے لیے فریاد کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ چھوٹا سا کلپ دکھایا جس میں میاں بیوی کی تھوڑی سی بحث دکھائی.